अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीम जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। 3 रोज़ के अंदर मुल्की सियासत में कराची और कराची के साथ साथ सिंध के हवाले से, सिंध की तकसीम के हवाले से बहुत गर्मा गर्मी रही। सिंध असम्बली ने हफ्ते के रोज़ एक करारदाद पेश की कि जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध जो है और कराची जो है वो सिंध का अटूट अंग है और कराची कभी भी सिंध से तकसीम नहीं हो सकता, जिस पर इंटरेस्टिंगली दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है मुझे इस बात पर। जमात इस्लामी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस करारदाद पे सिंध असम्बली में जो पेश हुई उसमें उनका साथ दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस करारदाद पे कोई साथ नहीं दिया, लेकिन उससे एक रोज़ पहले जुम्मे के दिन अफ्तारी के वक्त हम जब अपनी अफ्तारी की टेबल्स पर बैठे हुए थे, एक खबरें ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। वो खबरें ये ब्रेक होना शुरू हो गई कि सिंध असम्बली के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान में खुद में झगड़ा होना शुरू हो गया और MPA शारिक जमाल साहब जो थे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि, बल्कि MPA जो थे शौकत अली साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि शारिक जमाल साहब जो है वो उनको थ्रेटन करते हैं और फिर से ये कहा गया कि कुछ इस तरह की चेवागोइयाँ शुरू हो गई कि क्योंकि जो शारिक जमाल साहब हैं वो मुस्तफ़ा कमाल कैंप के हैं और जो शौकत अली साहब जो थे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी कैंप के, इस वजह से उनके दरमियान इख्तिलाफ़ है। उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, जिस पर पीपल्स पार्टी वाले शायद दांत दबा के हंस भी रहे होंगे कि हो सकता है कि कल तक जो हम पे तनकीद कर रहे थे वो खुद ही उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। फिर साथ साथ उसी सिंध असम्बली के अंदर एक एंटी क्लाइमेक्स आता है। वो एंटी क्लाइमेक्स ये आता है कि एक और MQM के जो MP हैं इंजीनियर मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो किसी और अपने पार्टी रहनुमा पे चीखना शुरू हो गए और साथ साथ फिर शौकत अली साहब ने जिन्होंने ये सब फड्डे का आगाज़ किया और कहा कि मुझे खतरा है अपनी ही पार्टी के अंदर से, उन्होंने ये और इल्ज़ाम लगाया कि MLA जो है इकबाल महसूद साहब जो MLA हैं MQM पाकिस्तान के, उन्होंने भी उनको आके घर पे आके हथियार समेत आए, उनको डराया धमकाया। बहरहाल तो इस सारी सिचुएशन को पीपल्स पार्टी ने गालिबन तो एंजॉय किया होगा, क्योंकि लंजार साहब जो हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और इस पर लॉ मिनिस्टर भी हैं और कानून के मामला भी देखते उन्होंने इंश्योर करवाया है, शौकत अली साहब को उस वक्त करवाया था कि हम आपके मामला को देखेंगे और SSP जो साउथ जो पुलिस उनको भी बुला लिया गया। अलबत्ता दोनों के दरमियान जो था शौकत अली साहब और शारिक जमाल साहब के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन हो गई। इसी पर गालिबन, ये मेरा तज्जिया है पत्ता खेलते हुए, हफ्ते के रोज से करारदाद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध असेंबली में पेश होती है और कहा जाता है कि कराची जो है वो सिंध का टूट अंग है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ कराची ऑफ सिंध। कराची इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सिंध। उससे पहले शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी पर बहुत तनकीद की। आपको याद होगा एक हफ्ते पहले गवर्नर कामरान खान टिसोरी उन्होंने गवर्नर हाउस में एक तकरीब करवाते हैं कराची के हवाले से, सिंध के मुस्तकबिल के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो थे बहुत परेशान थे। बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ जो तकरीरें हुई हैं उससे लिसानियत की बू आती है और वहाँ पे गालिबन तारीखदान भी थे, वहाँ पे बहुत से और लोग भी थे, खुद फारूक सत्तार भी वहाँ पे बैठे हुए थे और फारूक सत्तार साहब ज़्यादातर जो है वो गवर्नर हाउस में ही पाए जाते हैं। लगता यही है कि वही डिफेक्टो गवर्नर है, लेकिन बहरहाल तो वहाँ जो तकरीरें हुई उसके बाद ये गुमान लगा कि पीपल्स पार्टी बहुत गुस्से में है और पीपल्स पार्टी ने हफ्ते को मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात जो अब ज़राए की हद तक नहीं थे वो सिंध असेंबली के अंदर आ चुके थे, सब ने पूरी दुनिया ने देखा और हमने महसूस भी हुआ और हम परेशान भी हुए कि इतने आपसी मसाइल को सिंध असेंबली में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद छक्का लगा के पीपल्स पार्टी ने करारदाद पेश की सिंध के हवाले से और कहा कि कराची कभी भी सिंध से तकसीम नहीं हो सकता। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका साथ दिया, लेकिन कल इतवार के रोज़ एक और एंटी क्लाइमेक्स आता है, एक और इसके अंदर एक यूटर्न आता है, एक ट्विस्ट आता है। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, फैसल सफारी साहब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये जो करारदाद पेश की गई है ये वफाक पर हमला है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और उन्होंने ये कहा कि आईने पाकिस्तान की रूह से मुतसादिम बात है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि आप जो है नए सूबे बना सकते हैं, लेकिन शायद वो पूरी बात और बता देते कि जब तक आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत जो हो कौमी असेंबली में भी हो और आपके पास सिंध असेंबली में भी हो, वहां तो इस वक्त ये अक्सरियत नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एक हवाला दिया, इंटरेस्टिंगली बहुत से लोगों ने उसको PTI के कॉन्टेक्स्ट में लिया है, लेकिन हवाला जो था वो 1971 का था। उन्होंने कहा था कि जिसकी
اقلیت تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, یعنی وہ بھٹو صاحب کا حوالہ دے رہے تھے. اور پھر انہوں نے ایک بات بھی کہی کہ کوٹا سسٹم اسی دور سے شروع ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبے مطالبے کی جو بات ہوتی ہے وہ تو آئین کے اندر درج ہے, بالکل آئین کے اندر درج تو ہے, 239 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ بات تو کرتا ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ 140 آف دا کانسٹیٹیوشن میں بھی بات ہونی چاہیے, ڈیوالومنٹ آف پاور. اور ایک انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بیان دیا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر مردم شماری یا گنتی صحیح ہو جائے کراچی کی اور دیگر اور شہروں کی, تو جو لوگ ابھی صوبے کی نئے صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی کا انہوں نے حوالہ دیا, تو پھر وہ کل جو ہے کہیں کہ نہیں نئے صوبے بنانے چاہیے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اور آج سینٹ تک, اسلام آباد تک اس تقسیم کی بات یا سندھ اور کراچی کے حوالے سے جو پھیلائی جا رہی ہے, جو ایک سیاست ہو رہی ہے, یہ اب سینٹ کے اندر بھی اب اس کی گونج ہوئی. آج محترمہ شہید رحمان صاحبہ نے بھی اس پر بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ کراچی اور جو ہے وہ سندھ کا ٹوٹ انگ ہے اور اس پر سیاست نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں, MQM پاکستان کے MP بھی ہیں, اور سید اعجاز الحق صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کی ترجمان ہیں اقربا فاطمہ صاحبہ. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اعجاز الحق صاحب, سب سے پہلا سوال, جمعے کو آپ کی پارٹی کے خود اراکین لڑے, پھر ہفتے کو قرارداد آئی, پھر کل اچھا لگا سب مل کے بیٹھ گئے, اور پھر آپ نے مخالفت کی, قرارداد کی, آج پیر آ چکی ہے اور آج سینٹ تک یہ بات پہنچ گئی ہے. تو بس اب یہی چلتا رہے گا یا آپ کے پاس کوئی دوسرا لاہے عمل ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے میرا موقف لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا اس حوالے سے. دیکھیں, یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں پر جمہوریت کا بول بالا ہے, تو یقیناً اگر ایک ہی جماعت کے اندر کسی کے اختلافات ہیں تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں اور اس اختلافات کے باوجود ساتھ میں بیٹھ بھی رہے, تو میرے خیال سے یہ جمہوریت کی ایک نشانی ہے. تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کسی سے شکوہ یا پھر شکایت نہیں کی, آپس کی ایشوز سے وہ ریزالو ہو گئے. تو میرے خیال سے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, شہر کے ایشوز کو دیکھنا چاہیے, صوبے کے ایشوز کو دیکھنا چاہیے اور ملک کے ایشوز کو دیکھنا چاہیے. اور اسپیشلی جو کراچی شہر کا بیڑا غرق پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے, اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا, اس پر ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن بات یہ تھی کہ آپ سے اختلافات کی بات کر رہے تھے. شوکت علی صاحب تو فرما رہے تھے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں, یہ آپ سے اختلافات تو پھر نہیں ہوئے نا بہرحال, تو کچھ نہ کچھ معاملہ چیزیں بیٹھ کے باتیں ختم ہو گئی ہیں نا, چیزیں ہوتی ہیں, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم بجائے انٹرنل ایشوز کو ڈسکس کریں صوبے کے ایشوز پہ آتے ہیں. اوکے. اقربا فاطمہ صاحبہ, سندھ اسمبلی کی طرف سے قرارداد آ گئی ہفتے کو کہ کراچی جو ہے سندھ کا ٹوٹ انگ ہے, اس کو ہم نہیں تقسیم ہونے دیں گے, کراچی ہمارا حصہ ہے. پیپلز پارٹی یہ رائٹ رکھتی ہے اور اس وقت سندھ اسمبلی میں سب سے زیادہ اس کی سیٹیں ہیں. جماعت اسلامی نے آپ کا ساتھ دیا, بہت مبارک ہو, جو آپ پر بہت تنقید کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آپ کا ساتھ دیا. اب مجھے یہ بتائیے گا, یہ قرارداد آ گئی ہے اور پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کل پریس کانفرنس کر کے اس کو دونوں کو قرارداد کو کہا ہے کہ وفاق پر حملہ ہے اور یہ آئین کے متصادم ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کراچی سے 17 سیٹیں انہوں نے متحدہ قومی اسمبلی کی نکالی, ان کے وفاقی وزیر بھی ہیں, اور آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اس آپ کی بیسس پہ حکومت کا قیام بھی ہے اور MQM کی بھی بیسس پہ فیڈرل گورنمنٹ کا قیام بھی ہے. تو آپ دونوں اپنے مسائل کو بیٹھ کے حل کر لیں, جو بھی کراچی کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیں. یہ صوبے کی سیاست ختم نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, سب سے پہلے تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ آپسی معاملہ تھا. اگر اتنا ہی آپسی معاملہ تھا تو ایسی کیا نوبت آ پڑی کہ وہ ان کے بیچارے ساتھی رکن MPA کو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اسپیکر صاحب سے مدد مانگنی پڑی. اسپیکر صاحب کو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں, اختلاف رائے تو بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہے, دیگر جماعتوں میں بھی ہوتی ہے, ود ان دا پارٹی بھی ہوتی ہے, ود ان دا گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, لیکن ایسی کون سی یہ جمہوریت ہے جس میں آپ کہہ دیں کہ تو اسمبلی سے باہر نکل تو میں تجھے مار دوں گا یا میں جان سے تمہیں قتل کر دوں گا. یہ تو میں سمجھتی اختلاف رائے نہیں تھی, یہ تو سراسر دہشت گردی تھی. اور اسی وقت دیکھیں MQM کے تو اپنے ہی پھڈے اتنے چل رہے ہیں, ان کی اپنی پارٹی میں اتنے گروپ بن چکے ہیں. اس مسئلے کو بھی پیپلز پارٹی نے حل کروایا. وہاں پر موجود اسپیکر صاحب نے ہوم منسٹر کو لائن اپ کیا. ہوم منسٹر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ہم اپنے رکن MPA کو, جو کہ اسپیکر کی ذمہ داری ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, فلور آف دا ہاؤس میں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو ایڈریس کرنا اسپیکر اسمبلی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسپیکر اسمبلی صاحب نے ہوم منسٹر صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ اس کو ایڈریس کریں, یہ ان کو پوری سیکیورٹی دی جائے. ہوم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور میں سب کے سامنے اناؤنس کیا
کہ میں آپ کو جو ہے سیکیورٹی ابھی فراہم کروں گا اور ابھی سے فراہم کروں گا, آپ FIR کٹوائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جان کی دھمکی دے دینا, قتل و غارت پر اتر آنا MKM کا پرانا وتیرہ ہے. اچھا. اور جہاں تک یہ کراچی کے اتنے سجن بن رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں 30 سال تو ان کو موقع ملا. فاروق ستار ان کا میئر گزرا, یہ مصطفیٰ کمال صاحب ان کا میئر گزرا, وسیم اختر ان کا میئر گزرا, اتنے بڑے بڑے ان کے میئر گزرے, انہوں نے اپنے ٹینر میں کیا کیا؟ پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ پچھلے بلدیاتی جو ابھی ریسنٹ بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس سے بھاگے کیوں؟ اس لیے بھاگے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس منہ چھپانے. ٹھیک ہے, میں اعجاز کا کامنٹ دیتا ہوں. اقربا آپ کا کامنٹ آ گیا. اعجاز صاحب فرما رہی ہیں, آپ کا تاریخ کا حوالہ دے رہی ہیں, گو کہ میئر تو نئے صوبہ نہیں بنا سکتا, لیکن یہ بات تو کہیں نہ کہیں حقیقت ہے کہ اب مجھے جہاں تک ریکال ہوتا ہے آپ کی جو تاریخ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی, انہوں نے کبھی سندھ اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد اس حوالے سے پیش نہیں کی ہے, کوئی کوشش, کوئی انیشیٹو آپ نے نہیں لیا کہ آپ کراچی کو انتظامی بنیادوں پہ, میں پرسنلی آن پرسنل نوٹ کوئی بھی اگر یہ تاثر دے کہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہونی چاہیے, وہ تو اس گفتگو کا تو آغاز بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت کنسرن ہیں, سنسیئر ہیں کراچی کی وجہ سے, تو متحدہ قومی موومنٹ کی جو تاریخ ہے اور پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو تاریخ ہے 2015 کے بعد سے, قرارداد تو آپ لوگوں نے پیش ہی نہیں کی. پھر یہ ساری باتیں یہ صرف کیا عوام کو خوش کرنے کی حد تک ہے؟ اور جہاں دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اسپیکر نے مسئلہ حل کروایا آپ کی پارٹی ممبران کا. دیکھیں, میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے کہا یہ ہمارے پرسنل ایشوز تھے. اچھا. اور اسپیکر جو ہے وہ غیر متنازع بندہ ہوتا ہے. جب وہ اسپیکر بنتا ہے اس کے بعد نہ وہ MKM کا رہتا ہے, نہ PTI کا رہتا ہے, نہ پھر سنی اتحاد کونسل کا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. ایک مسئلہ کا وہ حل ہو گیا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. جو آگے آپ نے سوال کیا نا, میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. ان چیزوں کے اوپر میں چلیے آپ اس پہ بات کر لیجئے. ٹھیک ہے, آپ بات کیجئے. جی دیکھیں, میری بہن نے بڑی اہم نوعیت کی چیزوں کے اوپر بات کی. اچھی بات ہے. تو انہوں نے گنوا دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پر دودھ کی ندیاں بہاتی رہی ہے, شہد کا ندیاں بہاتی رہی ہے, اور یہاں پر بڑے زبردست کام کیے ہیں. MKM نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اپنے دور اقتدار میں. تو میری بہن بھول گئی ہے کہ اسی شہر کو 29 سالہ میئر 88 کے اندر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے پاکستان کا پہلا, ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ پلانٹ دیا تھا, جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا سکے تھے. اس شہر کے ڈائنامکس کو چینج ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے میئرشپ پہ ہوا تھا. یہ کراچی شہر روشنیوں کا شہر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے دور نظامت میں ہوا تھا. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. دیکھیں, اور اس کے بعد دوسرا دور حق پرست سید مصطفیٰ کمال بھائی کا تھا. تو اس دور کے اندر انٹرنیشنل رپورٹ موجود ہے کہ یہ شہر دنیا کے بہترین شہروں پہ شمار کیا گیا تھا, اور اس شہر کا جو میئر ہے وہ دنیا کے بہترین میئرز پہ شمار کیا گیا ہے. یہ انٹرنیشنل رپورٹ موجود ہے. اور آج متواتر بلا شرکت غیر پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پچھلے 18 سالوں سے موجود ہے. 18 سالوں سے. اور پچھلے 5 سے 6 سالوں سے بلدیاتی نظام 3-3.5 سال سے الیکٹڈ میئر اس شہر پہ موجود ہے, اور اس سے پہلے وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر اسی شہر کو سنبھالتے رہے ہیں. اور یہ شہر آج دنیا کے بدترین شہروں میں تیسرا نمبر لے کر آیا ہے. یہ صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی. اور رہی بات کہ MKM جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے, MKM نے بیڑا غرق کر دیا ہے, تو میری بہن یہاں پر کوئی لیاری کو کوئی نہیں بھولا جہاں پر شناختی کارڈ دیکھ کے اتارا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا. یہاں پر کوئی نہیں بھولا کہ پورے کراچی سے کس طریقے سے امن کمیٹی جو ہے وہ بھتہ وصول کیا کرتے تھے. یہاں پر کوئی نہیں بھولا. ہم اس بات کو ڈسکس نہیں کرتے. یہاں پر جہاز کو بھی اغوا کیا گیا, جو آپ کے سینیٹر مسرور صاحب ہیں, انہوں نے کیا. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ آخر کیوں کر صوبے کی بازگشت ہو رہی ہے, کراچی شہر کو ایک الگ حیثیت دینے کی بات کیوں ہو رہی ہے. ہم یہاں پر یہ تو دیکھتے ہیں کہ MKM والے, ہلو جی آپ سن رہے ہیں, میں آپ بات ہم یہاں پر یہ تو سن لیتے ہیں, اور یہاں پر اردو بولنے والوں کو کنسرن کر کے ہم یہ بات تو کر دیتے ہیں کہ یہ صوبے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے برعکس جو زیادتی اور حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, یہاں پر مسئلہ صرف کسی ایک قومیت سے نہیں ہے. سندھی میرے بھائی ہیں, میں محبت کرتا ہوں سندھی سے, میں ہر زبان بولنے والے سے محبت کرتا ہوں, MKM محبت کرتی ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے اس کراچی شہر کو پاکستان پیپلز ٹھیک پارٹی ہے، نے اس اوکے، طریقے سے پچھلے 18 سالوں کے اندر برباد کیا، اوکے، ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کر سکی، اوکے، انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، تو ایسی صورتحال کے اندر چلیے آپشن کیا چلیے ہے؟ میں آج تو اکرم صاحبہ آپ نے کراچی آپ جماعت پر الزام ہے پیپلز پارٹی پر تباہ و برباد کر دیا کراچی کو، پانی کا ایک قطرہ آپ لوگ کراچی کو نہیں دے سکے. جی اکرم صاحبہ. اچھا مجھے ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، جی کنٹینیو. میرے بھائی تو ایسے فرما رہے تھے جیسے فاروق ستار کے دور میں کراچی نیو یارک پیرس بن گیا تھا. اچھا میری جی ویڈیو میں بھیج دوں آپ کو، آپ نے اگر نہیں دیکھا تو میں ویڈیو بھیج دیتا آپ ہوں. کی آواز بڑے، میں نے آپ کا کوئی نہیں بالکل آپ کہیں، میں نے آپ کے سوال کا جواب آپ دیا. میری بھی سن لیں. ہاں جی جی آپ کہیے اکرم صاحبہ، کہیے. دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے، دل بڑا کرتے سب کا دل بڑا ہے. آپ کنٹینیو کیجیے، آپ سن رہے ہیں. آپ کریں آپ کریں آپ کریں. سن لیں میرے بھائی، سن لیں. سن لیں آپ بھائی فاروق ستار صاحب کے دور میں، ایم کیو ایم کے دور میں تو کراچی میں دودھ کی ندیاں ہی بہہ رہی تھی. کراچی میں دودھ کی نہیں پر خون کی ندیاں ضرور بہتی. کراچی میں اگر ڈیولپمنٹ ہو نہ ہو، کوئی ایشو ہو نہ ہو، لیکن کراچی میں آج امن ضرور ہے. کراچی کے اگر آپ، میں ابھی آپ کو چیلنج دیتی ہوں، ابھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، کسی جگہ پہ جائیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. یہ پیپلز پارٹی ہے اور یہ ان کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت کراچی میں. لیکن ان کے دور حکومت میں گلی گلی میں خون کی ندیاں بہتی تھی. ان کے دور حکومت میں کراچی میں بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی. ان کے دور حکومت میں پرچی میں گولی ڈال کے بھتے لیے کرتے تھے. اس کے دور حکومت میں بلدیہ فیکٹری میں 300 مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا. اس کے دور حکومت میں ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی. دیکھیں یہ تمام چیزیں سب کے سامنے، لیکن اس کے بعد بھی این کے جس پٹائی سے بات کر رہی ہے، یہ کس طرح سے کر رہی ہے؟ اگر یہ اتنے ہی سچے تھے تو ریسنٹ بلدیاتی الیکشن میں کیوں بھاگے؟ کیوں بھاگے؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ کراچی میں ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے. کراچی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. کراچی کے نوجوانوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. لندن سے آواز آتی تھی ہیلو تو کراچی بند ہو جاتا تھا. کیوں بھائی؟ کراچی کسی کے باپ کی جاگیر تھا تو کراچی بند ہو جاتا تھا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی کھڑی ہے اور یہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے کراچی کے لوگوں نے بتا دیا کہ اگر کوئی جماعت کام کر سکتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اور بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی کا میئر آیا اور کراچی ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس لیے ان کے سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ لوگ اتنے ہی سچے، اتنی خیر خواہ کراچی کے، تو جائیں فیڈرل سے مانگے کراچی کا حصہ. چلے بالکل یہ نقطہ بچا ہے آپ کا نقطہ بچا ہے، آپ کا نقطہ بچا ہے. یہ سوال بالکل اجاز صاحب بالکل معقول لگتا بھی ہے کہ آپ کی ساری جو آپ نے ہتھیار جو ہیں، گنز جو ہیں، جو پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پیپلز پارٹی کی طرف کی ہوئی ہے. لیکن نون لیگ نے آپ نے اطلاع یہ آئی کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم پہلے بلدیاتی اختیارات پہ بات کرنا چاہتے ہیں. نون لیگ نے آپ کو انشور کروایا یار ابھی نہیں، 28ویں ترمیم میں کر لیں گے. اب پتہ نہیں 28ویں ترمیم آتی ہے نہیں آتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کراچی کی وجہ سے، آپ لوگ بہت سیریسلی کنسرن ہے، منسٹریز آپ کے پاس ہیں، فیڈرل منسٹریز آپ کے پاس ہیں، نون لیگ سے کہیں کہ اس میں پارٹ پلے کریں اور کراچی کے حوالے سے کوئی ایسی راہیں ہموار کی جائے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی منا لیں، آپ کو بھی منا لیں، اور ایک ایسا ورکیبل سلوشن آ جائے کہ جس سے کراچی کے عوام کو فائدہ ہو جائے. مجھے ذرا بات مکمل کرنی دیجیے گا نا، تھوڑا سا ٹائم مجھے دیجیے گا. دیکھیں میری بہن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وزیر داخلہ گزرا ہے، ایک بدماش گنڈا گزرا ہے. یقیناً میں نام بھول رہا ہوں ان کا، جو وزیر داخلہ گزرے، انہوں نے بڑے ببانگ و دہل کہا تھا کہ میں نے 50,000 60,000 جو لائسنس دیے ہیں نا، ذوالفقار مرزا کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ مہاجروں کو مارنے کے لیے دیے ہیں. ذوالفقار مرزا کی بات کر رہا ہوں میں، انہی کی بات کر رہا ہوں. یہ بھول گئی ہیں. یہاں پر لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا صرف مہاجر زبان ہونے کے بنیاد پر. یہ ان کا کردار ہے. یہاں پر لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارا جاتا تھا، یہ ان کا کردار ہے. یہ جس لا اینڈ آرڈر کا رونا رو رہی ہے اور گانا گا رہی ہے نا، تو یہاں پر لوگوں کی ماؤں کے لال اجڑ رہے ہیں موبائل اسنیچنگ کے نام پر. یہاں پر ڈکیتی کے نام پر لوگ برباد ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. یہاں پر ڈمپر سے لوگ کچلے جا رہے ہیں. یہ جو بار بار دیکھیں تکرار ہوگی نا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، بہت بدنما ہے. میں گنوا سکتا ہوں، 27 دسمبر بھی گنوا سکتا ہوں، میں اس جہاز کا اغوا ہونا بھی گنوا سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے
کہ لوگ فیسلیٹیٹ نہیں ہو رہے ہیں, لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ پریشان ہیں. 18 سالہ حکومت کے اندر اس شہر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک کوئی پروجیکٹ نہیں گنوا سکتی جو انہوں نے کراچی شہر کے لیے کیا ہو. تو اس کے بعد دیکھیں اس سے بدترین حکومت اور اس سے بدترین لوگ دنیا بھر میں نہیں ہیں جو اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی. 2020 کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کے میئر کراچی وسیم اختر بھائی 2017-18 میں سپریم کورٹ گئے تھے اپنے اختیارات کے لیے, وہاں سے 140 ایک کے اوپر فیصلہ آیا کہ سندھ حکومت امپلیمنٹ کروائے اور میک شور کریں کہ جو بلدیاتی نظام ہے, جو لوکل حکومت ہے, ان کو با اختیار کیا جائے فائنینشلی طور پر, اختیاری طور پر. پاکستان پیپلز پارٹی کیا وسیم اختر بھائی کو فیسلیٹیٹ کرتی, کیا با اختیار کرتی؟ انہوں نے اپنے میئر کو نہیں کیا. اور دوسری بات انہوں نے کہا کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. میڈم میرے باپ کی جاگیر ہے یہ کراچی شہر, میں اپنے حصے کا پاکستان, میرے آبا و اجداد انڈیا سے کٹ مار کے لائے تھے, کوئی نہ سمجھائے ہمیں, یہ میرے باپ کی جاگیر ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اس لیول پہ ہم نہیں جانا چاہتے لوگوں کو. اوکے نہیں جہاں صاحب بات آپ نے جو بات کی ہے نا, میں ذرا مکمل کر دوں. اصل پہ میں ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا, یہ الزام در الزام آپ ایشوز پہ آ جائیے, ایشوز پہ آ جائیے. میں ایشوز پہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیں پرابلم یہ ہے, پچھلے 18 سالوں سے بارہا ہم بات کر رہے ہیں کہ 18 وفات کے اوپر بات آتی ہے. 18ویں ترمیم کو پاس کرنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ صوبے کو خود مختار کرے انتظامی طور پر, مالی طور پر, تاکہ وفات کا انتظار نہ کرنا پڑے. آج جو منسٹریاں میری بہن گنوا رہی ہے وفات کی منسٹریاں, وفات کی منسٹری کی کیا حیثیت اور وقت ہے 18ویں ترمیم کے بعد؟ آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیجئے, وفاق کو وہ تمام اختیارات واپس کر دیجئے. ہم اپنی آنرشپ لیں گے کہ ہم وفاقی حکومت پر موجود ہیں, پھر ہم قصوروار ہوں گے. نہیں لیکن اجاز صاحب میں آتا ہوں, وقت کم ہے ہمارے پاس, لیکن آپ کو یاد ہوگا متحدہ قومی پاکستان نے 18ویں ترمیم میں ساتھ تو دیا تھا. جی میں تسلیم کر رہا ہوں اس بات کو. 18ویں ترمیم کو پاس کرنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, وہ لوکل باڈیز کے نظام کو با اختیار کرنا, 140 سے کی امپلیمنٹیشن کرنا گراس روٹ لیول کے اوپر, اور انتظامی طور پر یہ باتیں ڈیلیبریشنز میں تھیں, لیکن یہ 18ویں ترمیم میں یہ تو نہیں تھی نا کہ 140A میں منتقل کر دیا جائے گا, یہ NFC کے ذریعے سے, پھر پروونشل فائنینشل کمیشن کے ذریعے ہوگا. 140A کی تشریح کی گئی ہے. نہیں لیکن یہ 18ویں ترمیم میں صوبہ خود مختاری جو تھی وہ صوبوں کی طرف منتقل کی گئی تھی. لیکن یہ بات جو ہے ہم نے پھر اسمبلی ریکارڈ کو چیک کیا, اس پر کی ڈیبیٹس کو ہم چیک کیا, تو اس میں یہ باتیں تو ہوئی ہیں کہ ہم بلدیاتی اختیارات کو اور بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ریٹن ڈاکیومنٹ میں نہیں آئی, لیکن ریٹن ڈاکیومنٹ میں یہ چیز نہیں آئی تھی اس وقت. یہ تو ایم کیو ایم پاکستان نے جو 18ویں ترمیم کو سپورٹ کیا تھا وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ 140 کی امپلیمنٹیشن. کسی کی بھی حکومت وہ تو وربل کمٹمنٹ ہوگی نا سر, وربل کمٹمنٹ تھی نا, وہ وربل کمٹمنٹ تھی نا, وہ وربل کمٹمنٹ یہ ریٹن ہے نا. اچھا ریٹن ہے, ریٹن 140 سے کیا ہے, وہ بلدیاتی نظام کو با اختیار کرنا ہے, وہ طاقتور کرنا ہے, MNMP کا انتظار نہ کرنا پڑے, وفاقی صوبائی حکومت کا انتظار نہ کرنا پڑے, ایک کاؤنسلر بھی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکے. کہاں کر رہی ہے پاکستان؟ اوکے انٹرسٹنگ. آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں اکبر صاحبہ, آپ ان کو رسپونڈ کرنا چاہیں, لیکن ایک سوال تو بالکل بجا ہے کہ 2008 سے آپ کی حکومت ہے سندھ میں, اور وفاق میں بھی آپ نے ایک حکومت انجوائے کی ہے کولیشن گورنمنٹ کی, 18 سال آپ کی حکومت رہی ہے یہاں پہ. یہ سوال تو بچا ہے کہ 2009 کے بعد پہلا بلدیاتی انتخابات 2015 میں ہوتے ہیں, اور پھر وہ میئر صاحب تھے وہ روتے رہتے تھے, پھر 2 سال نہیں ہوئے, تو کمشنرز کے ذریعے سے, بیوروکریسی کے ذریعے سے یہ نظام تو چلا ہے. تو کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے ان ٹوٹیلٹی کہیں نہ کہیں آپ پر جب الزام آتا ہے بیڈ گورننس کے حوالے سے, اس پر آپ لوگ برا کیوں مان جاتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں, آج انہی اختیارات سے, آج اسی بجٹ سے میئر کراچی کو کوئی ایڈیشنل بجٹ تو نہیں سی ایم صاحب نے دیے, یا فیڈرل حکومت نے دیے, یا کہیں اور کسی ڈپارٹمنٹ نے دیے. آج اسی ٹیکس کلیکشن سے, آج اسی KMC کے اپنے ریونیو سے جو KMC اپنا جنریٹ کرتا تھا, آج اسی سے کراچی میں 799 اسکیمز چل رہی ہیں جو 26 ارب روپے کی لاگت میں ہیں. جب میئر کراچی کو مرتضی وہاب کو KMC ہینڈ اوور ہوا ایز ایڈمنسٹریٹر, تب وہ جب فٹ پاتھ بنانے کا بھی سوچ رہے تھے تو وہ حیران تھے کہ میں ریونیو جنریٹ کروں کہاں سے.
इस कदर केएमसी का तबाह हाल था, इस कदर दोस्ती यारियों में इन्होंने केएमसी को बेच दिया था, इस कदर चाइना कटिंग हुई भी थी। आज बताएं जो जगह जगह गटर नाले खुले हैं, जगह जगह जो तबाहियां हुई हुई है, वो क्यों हुई हुई है? वो चाइना कटिंग की मद में हुई हुई है। नहीं ये लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो सिंध हुकूमत का अपना इनिशिएटिव है ना, ये तो मेयर साहब का तो कोई इसमें काम लेना देना थोड़ी है। देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, ये जो मैं आपको स्कीम्स बता रही हूँ 799 स्कीम्स, ये केएमसी खुद बना रहा है। ये 26 अरब जो निकाले हैं, ये केएमसी ने अपने टैक्स जनरेट, अपने रेवेन्यू कलेक्शन से निकाले हैं। अगर मैं देखे, अभी मेरे भाई ने यहाँ बात की कि महाजिर जो है, तो ये ग्रीन लाइन जो है, येलो लाइन ये जो है, रेड लाइन जो है, तो हुकूमत सिंध का पूरा इनिशिएटिव है ना, इसका तो केएमसी से लेना देना तो नहीं है ना? नहीं, इस पे केएमसी का नहीं है, लेकिन वो हमारे बिल्कुल इसमें दो चीजें थी, इश्यूज आए थे। एक तो ये इशू था कि टाइम के साथ साथ जो है मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ इश्यूज थे, उन्होंने ये एड्रेस किया कि जो है ये 2 साल पहले ये मटेरियल की प्राइसेस थी। साहबा अगर मेरे पास 1 मिनट रहता है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप हमारे लिए बहुत मोतबर है, मेयर कराची के काम गिनवा दीजिए इस वक्त जो कर रहे हैं वो, ताकि सड़कें जो अगर थोड़ी बहुत वो तामीर करवा देते, उसके अलावा और क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं आखिरी बात कि मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन का इशू है। कराची में हमने भी देखा है कि बहुत हर किसी की मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शंस हैं। आप बता दीजिए उनके काम क्या है ताकि हमें पता चल जाए। मैं आपको सबसे पहला जो मेरे हल्के में काम हो रहा है जहांगीर रोड, ये जहांगीर रोड मेरे हल्के में आता है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है। फिर मैं आपको बताऊं कि शहर के 4 कॉरिडोर्स को बेसिकली मुंतखब किया गया, जिसमें सबसे अहम जो अभी उन्होंने पहलवान को सड़क ड्रेन के से स्टार्ट किया था, जो दोबारा तामीर करवाई गई, फिर जहांगीर रोड पर आए, फिर बिजनेस रिकॉर्ड रोड पर आए। और ये जो जहांगीर रोड का काम है, ये कोई 24 से 26 करोड़ की लागत का है, ये विद इन द 60 डेज कंप्लीट हो रहा है। लेकिन करीमाबाद का अंडरपास तो नहीं बनाना मैम अभी तक, करीमाबाद का अंडरपास नहीं बना, जहांगीर रोड के मसाइल अभी के वहीं के वहीं खड़े। हदीद की आवाम के लिए 49 करोड़ रुपए की सड़क केएमसी के बजट से बनाई जा रही है, केएमसी के बजट से काम हो रहा है। लेकिन मैम काम टाइम पे नहीं हो पा रहा, लोगों को अजियतें हो रही हैं। वो भी केएमसी के बजट से हुआ। अखलाबा साहिबा, आपकी पोजीशन मुझे अंदाजा है कि आप डिफेंड नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूं, लोगों को नुकसान हो रहा है, अजियत होती है, करीमाबाद का अंडरपास ही बना, जहांगीर रोड का हवाला देती हैं टिनट्टी से, जब हम गुजरते हैं वहां से उसका हाल हम देखते हैं, हमें अफसोस होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि क्या ऐसी रुकावट आ जाती है। जहांगीर रोड में एक बहुत बड़ा इशू है कि वो फेडरल का रोड है। मैं आपको हम जब तक चीजों को नहीं, जी बिल्कुल पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है, जब तक हम चीजों की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की अखलाबा साहिबा, यही बात जब इलेक्शंस में जाया करें, लोगों को बताया करें, लोगों को बताया करें। फिर भी सिंध हुकूमत ने उसको ऑन किया, फिर भी हम करवा रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जब आप लोग इलेक्शंस, अखलाबा साहिबा जब आप इलेक्शंस में जाया करें तो आप लोगों को ये बताया करें ना कि ये करे या ना करे, सिंध गवर्नमेंट उसको ऑन करती है। नहीं, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा जब भी इलेक्शंस में जाया करें बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, तो आप लोगों को बताया करें कि ये सड़क हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, ये वफाक के कंट्रोल में, इसके कंट्रोल में। फिर भी काम कर, देखिए हकाइक जानेंगे नहीं तो हम उसके मसाइल का हल कैसे निकालेंगे? ठीक है, हकाइक तो पता हो, चलिए कराची को नेग्लेक्ट कैसे किया जा रहा है। ठीक है, 30 सेकेंड जब सब 30 सेकेंड ब्रेक पे जाना है अपने आप। मैं बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर समाप्त करूंगा। मेरी बहन को ना कुछ नंबर्स की गलतियां बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये कि जो इख्तियारात आज वाटर बोर्ड के चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब है, वो वसीम अख्तर भाई नहीं थे। सिंध सॉलिड वेस्ट के चेयरमैन जो है वो मुर्तजा वहाब साहब है, वो वसीम अख्तर भाई नहीं थे। और मेरी बहन को ये पता ही नहीं है कि इनकी सूबाई हुकूमत में इनके जो मेयर साहब है वो लूला लंगड़ा निजाम लेकर बैठे हुए हैं। ये जो करोड़ों गिनवा रही है ना, कानूनन मैं बता रहा हूँ, आप मेरा नंबर दे दें इनको, मैं भेज देता हूँ। कानूनन तो मेयर कराची को 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट करने के इख्तियारात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, इट्स नेवर एंडिंग फाइट सर। बहुत शुक्रिया आपका इजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका अकरबा फातिमा साहब, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे मोहतरम इजाजुल हक साहब ने आखिरी कमेंट में वसीम अख्तर साहब का हवाला दिया कि उनके पास जो इख्तियार नहीं थे, वो मौजूदा मेयर के पास इख्तियार है, लेकिन उनके पास भी जो थोड़े मोटे इख्तियारात थे उस पर भी वो रोते रहते थे कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। तो कराची के अंदर सबका रोना धोना यही है, इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। और फिर 5 साल गुजर जाता है और अवाम जो है वो करीमाबाद के अंडरपास पे और वो नीपा पे, यूनिवर्सिटी रोड पे ख्वार होते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हमारा
कसूर क्या है। इस पे कोई मैं तफन्नुन बात नहीं कर रहा, ये बहुत सीरियस इशू है। बल्कि जो बस रैपिड ट्रांजिट का जो प्रोजेक्ट है, कशल जी रेना मेमन साहब ने एक और डेट दे दी है कि 2 या 3 महीने में मजीद वो मुकम्मल हो जाएगा। वो उम्मीद देने के लिए आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप वहां पे किसी से भी जाके जो लोग रहते हैं, बाकायदा ये रिपोर्ट्स आती हैं, वहां जो रिहायशी हैं वो दम्मे के मरीज बन चुके हैं, अस्थमा के मरीज बन चुके हैं। तो बहरहाल अगर ये किसी महज़ब माशरे में होता तो आप सू भी कर सकते थे, जो कोर्ट के अंदर लेके भी जा सकते थे जो इसके जिम्मेदारान है। लेकिन बहरहाल ये कराची है और हम लोग जो हैं सहने की हमारी अब आदत बन चुकी है। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ।